لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچتا ہے، متقی بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کو ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر مصیبت سے بچا لیتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ کچھ مصلحتوں کا تقاضا ہوتا ہے، اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ حکیم ہے، تو کچھ مصلحتوں کا تقاضا ہوتا ہے جن کی وجہ سے متقی کو بھی پریشانیوں میں مبتلا کرنا پڑتا ہے۔ تو جو تقوی اختیار کرتا ہے اسے جو طبعی اور فطری اور نیچرل تھوڑا بہت جو غم ہوتا ہے کسی تکلیف اور کسی مصیبت پر، وہ تو اسے محسوس ہوگا، اس لیے کہ یہ طبعی، فطری اور نیچرل غم جو ہوتا ہے وہ قابل برداشت ہوتا ہے، وہ بیربل ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو انجیکشن اگر کوئی لگائے تو سوئی اور نیڈل انجیکشن کی جب آپ کے جسم میں جائے گی تو فطری طبعی تقاضا ہوتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہو تھوڑی دیر کے لیے، تو تکلیف محسوس ہوتی ہے، مگر وہ بیربل ہے، وہ قابل برداشت ہے۔ آپ کو بھوک لگی تو تکلیف ہوگی مگر قابل برداشت ہوتی ہے، بخار ہو گیا تو تکلیف ہوگی مگر قابل برداشت ہوتی ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ تقوی کی برکت سے انسان پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تقوی کی برکت سے انسان پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے تو ہمارے ذہن میں اول وہلے میں یہ بات آتی ہے کہ بیمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ بیماری کی وجہ سے پریشانی آتی ہے، بھوک نہیں آئے گی، فاقہ نہیں آئے گا، بھوک کا مطلب فاقہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ اگر فاقہ آیا تو پریشانی ہوگی، کوئی دشمنی نہیں کرے گا، اس لیے کہ جب کوئی دشمنی کرتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے۔ تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ اگر تقوی اختیار کر لیا گیا، متقی بن گئے، اللہ کا ولی بن گئے، تو پریشانی نہیں آئے گی، اور جب پریشانی نہیں آئے گی اس کا مطلب یہ کہ پریشانی کے اسباب جتنے بھی ہیں ان سے بھی حفاظت ہو جائے گی، اور ہوگا ایسا تقوی سے پریشانی سے حفاظت ہوتی ہے، اور جب پریشانی سے حفاظت ہوتی ہے تو پریشانی کے اسباب سے بھی حفاظت ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ دنیا اللہ نے بنائی ایسی ہے، اور جس مقصد کے لیے دنیا میں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کہ ہم اس کے فرما بردار بندے بن کر رہیں اور ہماری روحانی ترقی ہو، ہمیں اللہ کا قرب خاص نصیب ہو، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی تکلیف آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء،
سب سے زیادہ مصیبتوں میں مبتلا ہونے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. سب سے زیادہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ انبیاء پر. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر جو افضل ہوتے ہیں ثم الافضل پھر ان پر آتی ہیں. پھر ان کے بعد جو افضل ہوتے ہیں ان پر آتی ہیں. پھر ان کے بعد جو افضل ہوتے ہیں ان پر آتی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے جتنا زیادہ قریب ہوگا مصیبتیں اتنی ہی اس پر زیادہ آئیں گی، آزمائشیں اتنی ہی زیادہ اس پر آئیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد قبلی، مجھے اللہ کی خاطر جتنی ایذا پہنچائی گئی ہے اتنی ایذا مجھ سے پہلے کسی کو نہیں پہنچائی گئی. تو مصیبتوں کا آنا، تکلیفوں کا آنا، یہ اللہ تعالی شانہ کا ایک ہمیں جنت میں داخل کرنے اور اونچے درجے اور اپنے قرب سے نوازنے کا پلان ہے، اس کا حصہ ہے. اس لیے مصیبتیں تو آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. اس لیے آپ دو چیزوں میں ذرا فرق کیجئے. ایک ہے مصیبت، ایک چیز ہے مصیبت، تکلیف. مصیبت، تکلیف، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی تکلیف. کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، اس کو مصیبت کہیں گے، آپ تکلیف کہیں گے. دکھ ہوا، چوری ہو گئی، یہ ہے مصیبت، تکلیف. بیمار ہو گئے تو بیماری کی وجہ سے اب پورے بدن میں تکلیف محسوس ہو رہی، تو آپ کہیں گے کہ یار کس مصیبت میں پھنس گیا، بخار ہو گیا. ایک ہے تکلیف اور مصیبت، اور دوسری چیز ہے اس تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے حد سے زیادہ پریشان ہو جانا، بے سکونی، بے قراری کا ہو جانا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالی شانہ کے متقی اور پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالی شانہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کو پریشانی لاحق نہیں ہوگی، پریشانی لاحق نہیں ہوگی. وہ بے چین نہیں ہو جائیں گے، بے قرار نہیں ہو جائیں گے، بے سکونی ان کو نہیں ہوگی. تکلیف ہوگی، مگر تکلیف صبر کی حد تک ہوگی. اتنی تکلیف ہوگی جس پر وہ صبر کر سکیں. پریشانی نہیں ہوگی. پریشانی کس کو کہتے ہیں؟ پریشانی کہ آدمی جو ہے وہ بے صبرا ہو جاوے، پریشان ہو جاوے، فرسٹریٹ ہو جاوے. تو تقوی کی برکت سے انسان پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے، پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے. اور اللہ پریشانیوں سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ پریشانیوں کے اسباب، مصائب، ان کو ہی نہیں آنے دیتے، مصیبتیں ہی نہیں آتی، مصیبتیں نہیں آتی تقوی کی برکت سے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کسی مصلحت کی وجہ سے مصیبت بھیجنا چاہتے ہیں تو اللہ مصیبت بھیجتے ہیں مگر پریشان نہیں ہونے دیتے، پریشان نہیں ہونے دیتے. میں اور آپ سنتے ہیں کہ فلاں کو کینسر ہو گیا ہے تو ہمیں ایک قسم کی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے کہ یار مجھے نہ ہو جائے تو اچھا ہے، اللہ کرے مجھے نہ ہو جائے، کینسر ہو گیا بیچاری کو. اور جب اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں
چونکہ ہم خود گھبرا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں اپنے بارے میں فکر کر کے کہ کہیں مجھے نہ ہو جاوے، تو وہ جو کینسر میں مبتلا ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ بیچارے کی راتیں کیسی گزرتی ہوں گی، بیچارے کے دن کیسے گزرتے ہوں گے. لیکن وہ متقی ہوتا ہے، اس لیے وہ تھوڑی بہت تکلیف تو محسوس کرتا ہے کہ یار مجھے کینسر ہو گیا ہے، کاش کہ یہ کینسر نہ ہوتا، اللہ اس کینسر کو دور فرما دے. پتہ نہیں اب آگے علاج کیا ہوگا، آگے پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، مگر اللہ اسے صبر دے دیتے ہیں، صبر دے دیتے ہیں، اسے تقدیر پر رضا دے دیتے ہیں. توجہ سے سنیے، صبر، اور صبر بہت بڑا عمل ہے. ایک شخص کو کینسر ہو جاوے اور وہ جب سے اس کی آنکھیں کھلے اس وقت سے لے کر جب وہ سونے کے لیے جائے، یعنی تقریباً 14, 15, 16 گھنٹے وہ صبر کرتا ہے. صبر کہ کینسر ہے، بڑی بیماری ہے، ہو سکتا ہے کہ لمبی زندگی ملے، ہو سکتا ہے اللہ اٹھا لے، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ نے جس حال میں رکھا الحمدللہ، اللہ نے جس حال میں، اللہ خیر ہی کریں گے میرے ساتھ. تو میں اور آپ جو عافیت میں ہیں، ہم کسی قسم کی تکلیف میں نہیں ہیں، تو ہمیں تو صبر کی عبادت کا موقع ہی نہیں ملتا. نماز کی عبادت ایسی ہے کہ وہ اختیاری ہے، ہم جب جی چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو میں اگر مفتی صاحب کو دیکھوں کہ مفتی صاحب وہاں کونے میں نفلیں پڑھ رہے ہیں اور میرے دل میں یہ خیال آئے کہ مفتی صاحب تو مجھ سے آگے نکل جائیں گے، تو میں دوسرے کونے میں جا کر کے نفلیں شروع کر سکتا ہوں، مقابلہ کر سکتا ہوں مفتی صاحب کا. میں دیکھوں کہ مفتی صاحب اس کونے میں بیٹھ کر کے تلاوت کر رہے ہیں اور مفتی صاحب آگے نکل جائیں گے، میں بھی دوسرے کونے میں بیٹھ کے. لیکن مفتی صاحب اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مفتی صاحب برابر صبر کیے ہوئے ہیں اور میں اب ان سے آگے نکلنا چاہوں تو نہیں کر سکتا، وہ تو مصیبت آئے گی تو کر سکتا ہے. پھر مصیبت ایسی چیز ہے کہ اس کو مانگنے کے لیے بھی شریعت نے منع کیا ہے. تو مصیبت اور تکلیف کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ ان لوگوں پر آتے ہیں جنہیں اللہ تعالی شانہ صبر کی دولت کے ذریعے بہت اونچے مرتبے دینا چاہتے ہیں. اور اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو اللہ کسی نہ کسی طرح تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. شاید ہی کوئی ہوتا ہوگا جو بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ان کو لمبی عمریں عطا فرماتے ہیں ان کے تقوی کی برکت سے، کچھ جلدی بھی چلے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہ رہے کہ یہی قاعدہ ہے اللہ کا. ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے، مگر اکثر لوگوں کو عمریں لمبی نصیب ہوتی ہے، نیک لوگوں کو جو متقی ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، فضل والے ہوتے ہیں. اور اس کے پیچھے دو حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی لمبی عمریں ہوتی ہیں تو اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے ان کا، تو کیوں اللہ ان کو 40 سال کی عمر میں بلا لیں گے، 35 سال کی عمر میں بلا لیں گے کہ بس 40 سال کی عمر ہی میں اتنے تو بہت کچھ کر لیا ہے، اب میں اٹھا انہیں اور کرنے دو. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے بہترین کون ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر بھی لمبی ہو اور ساتھ میں عمل بھی اچھا ہو. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، ولایت بھی ہے، ان کی زندگی کتنی عمدہ ہوگی. تو اچھی اور پھر لمبی. اور دوسری وجہ یہ ہے سمجھ میں آتی ہے کہ ایسے لوگوں کی عمروں میں اللہ اس لیے برکت دیتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے اس بندے سے جس کے پاس روحانی اور علمی خزانے ہیں، میرے بندے زیادہ سے زیادہ متمتع ہوں.
اگر اس وقت انتقال ہو جاتا ہے تو جن لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا، جن لوگوں نے صحبت اختیار کر لی، بعد کا جنریشن فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. لیکن اگر 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال اور ہو گئے تو ایک تو جنریشن اور بھی فائدہ اٹھائیں گے. تو لمبی لمبی عمریں ملتی ہیں ان کو، اور پھر بڑھاپے میں مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، بیماری میں مبتلا کرتے ہیں. دھیرے دھیرے نظر آتے ہیں کہ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تکلیف، تو تکلیف میں اللہ اپنے سب نیک بندوں کو مبتلا کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک تکلیف دے دی اور وہ تکلیف اب موت تک رہے گی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک تکلیف دے دی آج، پھر وہ معاملہ حل ہو گیا، پھر دوسری تکلیف آئی، پھر معاملہ ٹھیک ہو گیا. بھائی گھر میں چوری ہو گئی تو تکلیف ہوئی، 1-2 مہینے کے بعد دل کو سکون ہو گیا، پھر 1-2 مہینے کے بعد کوئی دوسری تکلیف ہوئی. تو یہ جو ہے میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ میں نے اپنی اصطلاح بنا لی ہے خود کی. ایک ہے تکلیف، ایک ہے پریشانی، پریشان ہو جانا، اور ایک ہے تکلیف میں ہونا. تو تکلیف میں ہے مگر پریشانی نہیں ہے. تو تکلیف کا اللہ فیصلہ فرماتے ہیں. تکلیف کا دیکھو، متقی ہوتا ہے، متقی پرہیزگار، اللہ والا، اللہ کا ولی، جو شریعت مطہرہ پر عمل کرتا ہے، جس کو سنتوں سے بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے. فرائض واجبات اور کو ادا کرنا اور حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچنا تو اس کی زندگی میں ہوتا ہی ہے، مگر سنتوں کا بھی وہ شیدائی ہوتا ہے، سنتوں کا شیدائی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے لے کر ہمارے زمانے کے بزرگوں تک آپ کو سنت کے شیدائی نظر آئیں گے، سنت پر پاگل. وہ تشریعی سنتوں کا تو اہتمام کرتے ہیں مگر سنن عادیہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیذ کا مشروب پسند تھا تو مجھے بھی پسند ہے. ایک تو ہم اور آپ ہوئے نا کہ نبیذ کو چکھا، اچھا لگا تو ہمارا محبوب ہو گیا، اور اچھا نہیں لگا تو دوسری مرتبہ نہیں، جزاک اللہ. اور شیدائی کا کیا مطلب؟ یہ ہمارے جو بزرگان دین تھے کہ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیذ پیتے تھے اور پسند فرماتے تھے تو کہ بس اب مجھے بھی پسند ہو گیا. اندر سے طبیعت ایسی ہوتی تھی کہ وہ پسند ہوتا تھا، بڑے شوق سے پیتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جگہ دعوت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری، میں بھی بحیثیت خادم کے گیا. جب کھانے کے لیے بیٹھے تو شوربہ تھا، اس میں گوشت بھی تھا اور کدو بھی تھا. کدو، لوکی، گوڑ، پمکن، اور وہ دودھی، کیا کہتے ہیں انگلش میں اس کو؟ دودھی کو. پمکن تو گول ہوتا ہے، اورنج، اور دودھی ملتی ہے، گوڑ اس کو کہتے ہیں. گوڑ، یہ پوری گوڑ کی فیملی ہے. اندر سے جو اگر پکایا جائے تو سافٹ ہو جائے اس کو گوڑ کہتے ہیں. تو پمکن بھی گوڑ فیملی میں سے آتا ہے. گوڑ، سب کو گوڑ کہتے ہیں، لیکن اس میں پھر الگ الگ ہوتا ہے پمکن، اور اس کو گوڑ کہتے ہیں، دودھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گوشت کی بوٹیاں بھی تھی اور وہ کدو بھی تھا. تو کدو کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھا رہے تھے شوربے میں سے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلی مرتبہ نظر آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند ہے.
تو یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا جملہ ہمیں بخاری شریف میں ملتا ہے. کیا فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ واقعہ بیان کر کے؟ فلم ازل احب الدباء من یومئذ، بس مجھے برابر کدو سے محبت رہی آج تک. اس دن سے برابر میں محبت کرتا رہا، رغبت میری رہی کدو میں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے کوئی خاص رغبت نہیں تھی، اس لیے کہ فرماتے کہ اس دن سے مجھے برابر رغبت رہی کدو کی. اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے نہیں تھی. تو عشق نبوی ایسا رچا بسا تھا، اس لیے کہ کسی چیز کی طرف رغبت ہو جانا، رغبت کا نہ ہو جانا کسی کو دیکھ کر کے تو نہیں ہو سکتا، اس کا تو ٹیسٹ کے ساتھ تعلق ہے. کسی کو دیکھ کر آپ کو رغبت نہیں ہوگی کہ میرے حضرت کھا رہے ہیں تو آج سے مجھے بھی اس چیز سے محبت ہو گئی. وہ تو آپ چکھیں گے، بھائی حضرت کو بہت پسند ہے، حضرت خوب کھاتے ہیں، میرے لیے ایک کافی. لیکن ایسی محبت رچی بسی تھی ان کے سینوں میں کہ محبوب کو جو چیز پسند ہوتی تھی وہ ان کو بھی پسند ہو جاتی تھی. یعنی تبھی محبت اس اعلیٰ درجے کی تھی. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ، حضرت لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، ایک مدت تک صرف کدو کا سالن کھاتے رہے، دوپہر بھی شام بھی، دوپہر بھی شام بھی، دوپہر بھی شام بھی، دوپہر بھی شام بھی. اب بدن کو دوسرے وٹامنز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، دوسرے پروٹینز کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو ذرا طبیعت بگڑنے لگی کچھ مہینوں کے بعد. ڈاکٹر کو دکھایا، بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرایا تو کہا کہ آپ کیا کھاتے ہیں؟ تو کہا میں کدو کھاتا ہوں صبح و شام. تو کہا نہیں آپ کو اور چیزیں بھی کھانی پڑے گی. تب جا کر کے آپ نے پھر اپنی ڈائٹ بدلی. تو جو لوگ تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں، تقوی والی سنتوں سے بھی ان کو بہت اعلیٰ درجے کی محبت. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن عمر رضی اللہ سنت سے بہت محبت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے زیادہ سنت کو لازم پکڑنے والا کوئی نہیں. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے تقریباً ہر شخص شہدائی تھا سنت کا. اس جماعت میں جس میں ہر شخص سنت کے لیے قربان ہو رہا ہو، اس میں کسی کا ممتاز ہو جانا وہ کس درجے پر ہوگا اتباعی سنت میں؟ سبھی عمل کرتے تھے سنت پر. اس میں حضرت امام بخاری کا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہنا کہ یہ سنت کو جتنا لازم پکڑتے تھے اتنا اور کوئی نہیں، تو سنت میں ان کا کتنا اونچا مقام ہوگا. وہ سفر بھی کرتے تھے. تو سفر میں اس زمانے میں جنگل بیابان میں سب انہوں نے یاد رکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ پر پڑاؤ اپنا کیا، منزل کی اور پڑاؤ ڈالا کس جگہ پر. اور نیت اس وقت تھی کہ جب میں بھی سفر کروں گا تو یہیں اتروں گا. تو سب آپ نے یاد رکھا ہے کہ یہاں پڑاؤ ڈالا ہے تو اس طرف ایک درخت ہے بہت بڑا، ادھر چھوٹا درخت ہے، ادھر پہاڑی ہے، آگے پیچھے. اس لیے کہ وہاں تو کوئی علامت تو بنائی نہیں گئی تھی، بستی تو تھی نہیں، وہ تو جنگل بیابان میں. اور پھر جو ہے وہ سفر کرتے تھے تو ساری علامتوں کو دیکھ کر کے وہیں اور فرماتے تھے کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کرنا. ضرورت نہیں ہوتی تھی، تھکے ہوئے نہیں ہوتے تھے، پڑاؤ ڈالنے کا وقت نہیں ہوتا تھا، پھر بھی رک جاتے تھے. اس لیے کہ اس زمانے میں جب سفر کرتے تھے تو اس کے کچھ اوقات ہوتے تھے، جن اوقات میں اتنے گھنٹے اونٹنی چلی ہے اب روک دو، گرمی ہے سردی ہے، ان سب چیزوں کو دیکھ کر، نماز کی اوقات رات کو دیکھ کر. لیکن نہیں، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا تو اس جگہ پہ رک کے پیشاب فرماتے تھے، استنجا کرتے تھے. حاجت نہیں ہوتی تھی پھر بھی. تو بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک صاحب نے پوچھا حجر اسود کے استلام کے بارے میں
تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کا استلام بھی کرتے تھے اور حجر اسود کو بوسہ بھی دیتے تھے. تو سوال پوچھنے والے نے کہا کہ ارائیت ان زحمت تو ارائیت ان غلبت تو، آپ کی کیا رائے ہے اگر بہت بھیڑ ہو جاوے؟ آپ نے تو کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استلام بھی کرتے تھے حجر اسود کا اور بوسہ بھی دیتے تھے، تو ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر بھیڑ ہو جائے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے، لہذا یہ سنت ہے. لیکن اگر بھیڑ ہو جائے تو، اور بھیڑ اتنی ہو جائے کہ میں مغلوب ہو جاؤں اور ہجوم غالب ہو جاوے میرے اوپر، بہت بیمار ہو گیا اور میں مغلوب ہو گیا کہ وہاں تک جانا مشکل ہے بھیڑ میں، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اجعل ارأیت بالیمن، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے، اس کو اٹھا کر کے یمن میں پھینک دو، یمن میں پھینک دو. ایسا ہو جائے تو ایسے. ایک بات یاد رکھ لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے، لہذا ہمیں کرنا ہے، سنت ہے یہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کی فضیلت کو نہیں جانتے تھے، بالکل جانتے تھے کہ یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، پھر جنت میں چلا جائے گا. کتنی فضیلت ہے، فضیلت والا پتھر یعنی. تو جب کوئی فضیلت والی چیز ہوتی ہے، متبرک چیز ہوتی ہے، تو آدمی کا دل یوں کرتا ہے ویسے بھی کہ ذرا ہاتھ لگائیں، اس کو موقع مل جائے ذرا بوسہ دے دیں. اگر کوئی ہمیں کہے کہ یہ رومال جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، تو فوراً ہمارا دل کرے گا کہ یار ہاتھ لگاؤں. اور اگر ہمیں دے کہ لیجیے آپ ذرا اس کو ہاتھ میں لیجیے، تو ہم فوراً جو ہے ایسا بوسہ دیں گے اور آنکھوں پر لگائیں گے. اور ایک فطری چیز ہے، ایک عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے. تو حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر، اس کی بڑی بڑی فضیلتیں، بڑی بڑی فضیلتیں. یعنی بوسہ دینے کی فضیلت تو اپنی جگہ پر ہے کہ جو شخص حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے تو حجر اسود اس کے لیے قیامت کے دن توحید کی گواہی دے گا کہ یہ موحد ہے، مشرک نہیں ہے. یہ الگ بات ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بوسہ دینا سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہ بوسہ دینا سنت ہے، اسے نکال دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ ہی نہیں دیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ایسا سمجھ لیجئے کہ بوسہ نہ دیا ہوتا تو بوسہ نہ دیا ہوتا پھر بھی حجر اسود کچھ کم درجے کی چیز ہوتی یا بہت قیمتی چیز ہوتی؟ بہت قیمتی چیز، بہت قیمتی چیز. مقام ابراہیم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ نہیں دیا ہے، مگر ہمارے لیے مقام ابراہیم بہت قیمتی چیز ہے. تو حجر اسود بہت قیمتی چیز. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ نہ دیا ہوا ہوتا تو بھی قیمتی چیز، لیکن اس پر بوسہ دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اور قیمتی ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ پڑا ہے. شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے عجیب بات کہی تھی، تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ سنگ اسود پر، وگرنہ ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں. یہ حجر اسود قیمتی تو بہت ہے، مگر ہم پتھروں کی پوجا نہیں کرتے، ہم مسلمانوں کا پتھر میں کچھ نہیں رکھا ہے. تو پھر حجر اسود کو کیوں بوسہ دے رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر اقبال نے عاشقانہ انداز میں کہا تھا کہ ہم حجر اسود کو بوسہ نہیں دیتے، حجر اسود پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بوسہ ہے اس بوسے کو بوسہ دیتے ہیں. تیرے بوسے کو، یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بوسے کو، تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ سنگ اسود پر، وگرنہ ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں. تو اس سے تو اور زیادہ قیمتی ہو گیا، پھر سنت بن گئی. اب حجر اسود کو بوسہ دینا بہت اونچی چیز،
لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ نہ دیا ہوتا تو بھی حجر اسود کی کوئی حیثیت کم تھی؟ بہت اونچی حیثیت، جنت سے آیا ہوا پتھر. مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوسہ دینے کے لیے گئے حجر اسود کو، تو آپ نے بوسہ دینے سے پہلے کہا کہ انک لا یا ایھا الحجر انک لا تضر انی لعالم انک لا تضر ولا تنفع. مجھے معلوم ہے کہ تو نہ ضرر کا مالک ہے نہ نفع کا مالک ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. تیری تمام تر عظمتوں کے باوجود اگر میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں زندگی بھر تیرا بوسہ نہ لیتا، تیری تمام تر عظمتوں کے باوجود. اس لیے کہ فعلاً اور ترکن ہم اتباع سنت کرتے ہیں. حضور نے جو کام کیا اس کام کو کر کے اتباع سنت کرتے ہیں، اور حضور نے جو کام نہیں کیا اسے چھوڑ کر اتباع سنت کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تکلیفوں سے بچاتے ہیں، تکلیفوں سے بچاتے ہیں، مصیبتوں سے بچاتے ہیں، آفتوں سے بچاتے ہیں. لیکن بعض مصلحتوں کی وجہ سے تکلیفوں میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، مصیبتوں میں مبتلا کرنا پڑتا ہے. ایک پلان ہے اللہ کا کہ اس کے ذریعے اللہ رفیع درجات عطا فرماتے ہیں. حضرت قاری صدیق باندوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کے ملفوظات میں یہ بات میں نے پڑھی کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کی 3 علامتیں. پہلی، انہوں نے کسی بزرگ کے قول کو نقل کیا ہے کہ فلاں بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، متقی بندہ ہوتا ہے، اس کی 3 علامتیں ہیں. پہلی علامت یہ ہے کہ اس کا رزق ہمیشہ حلال کا ہوگا، حلال کا ہوگا، وہ حلال کھائے گا. آپ اس کو دیکھیں گے کہ خود کا انتظام بھی حلال کا ہوگا. جو لوگ قریب سے جانتے ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ انکم کا ذریعہ کیا ہے، تو نظر آئے گا کہ حلال کا ہے. پھر وہ یہ دیکھیں گے کہ اگر کسی مشکوک شبہ والی جگہ سے آ جاتا ہے تو یہ احتیاط کرتے ہیں، ہاتھ نہیں لگاتے. اور ان کو یہ بھی نظر آئے گا کہ اللہ ان کو بچا بھی لیتے ہیں. ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ ہماری دعوت تھی مگر نہیں پہنچ سکی، بعد میں پتا چلا کہ 3 مہینے کے بعد کی گڑبڑ تھی کچھ بات. یعنی ان کے پیٹ میں اللہ حلال ہی کو جانے دیتا ہے، حرام کو نہیں جانے دیتا. دوسری علامت ان کی، سب لوگ ان کی تعریف کرنے والے ہی نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ لوگ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں. کبھی 1 آدمی ہوتا ہے، کبھی 5 ہوتے ہیں، کبھی 10 ہوتے ہیں، کبھی زیادہ ہوتے ہیں، کبھی کم. ایسا کوئی مرحلہ نہیں گزرتا کہ پوری دنیا ہی ان کے بارے میں اچھی بات کر رہی ہو. نہیں، کوئی کچھ نہ کچھ لگے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے بزرگوں کے بارے میں بھی لوگ زبان درازی کرتے ہیں بغیر تحقیق کے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دیکھو میرے بھائیو، یہ زبان درازی جب ہم کرتے ہیں نا، کسی پر کوئی کھوٹا الزام لگاتے ہیں، غلط الزام، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے. اور الزام لگانا تو الگ بات ہے. غیبت کرتے ہیں. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی میں جو عیب ہے وہ اس کی پیٹھ پیچھے ہم بولتے ہیں، یعنی ہے اس کے اندر وہ عیب، مگر یہ بھی ظلم ہے. کیوں ظلم ہے؟ اس لیے کہ اس کو جب پتا چلے گا کہ میرے بارے میں ایسی بات کر رہی تھی تو دکھ ہوگا. ظلم سے بچنا چاہیے. ہم ظلم کن چیزوں کو سمجھتے ہیں؟ کسی کو قتل کر دینا ظلم ہے، کسی کی زمین ہڑپ کر لینا ظلم ہے، کسی کو گھر سے نکال دینا ظلم ہے. نہیں، کسی کو کسی طرح سے بھی تکلیف پہنچانا ظلم ہے. اور ظلم سے بچنا چاہیے. ایک قصہ یاد آ گیا. یحییٰ
یحییٰ برمکی. یہ یحییٰ برمکی جو ہے یہ ہارون رشید کے استاد ہیں. یحییٰ برمکی ہارون رشید کے استاد. اور ہارون رشید کے والد کا نام مہدی ہے, خلیفہ مہدی. تو خلیفہ مہدی نے یحییٰ برمکی کے سپرد کیا اپنے بیٹے ہارون رشید کو کہ ان کو تعلیم بھی دو اور ان کی تربیت بھی کرو. اب ہارون رشید کو آپ سب جانتے ہیں, علم دوست. جو علم دوست ہوتا ہے اس کے دل میں اپنے استاد کی کتنی عظمت ہوگی, کتنی عزت ہوگی. ایک مرتبہ ابو معاویہ محدث, بڑے محدث تھے, نابینا تھے, وہ ہارون رشید کے محل میں پہنچے. آنا جانا ہوتا تھا, ایسے لوگوں کو بہت قریب کرتے تھے ہارون رشید, اس لیے کہ علمی ذوق تھا. کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے, جب ہاتھ دھونے کا وقت آیا تو ابو معاویہ محدث کے ہاتھ دھوئے جانے لگے. تو جب وہ ہاتھ دھو رہے تھے تو ہارون رشید نے پوچھا کہ آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ کے ہاتھ کون دھلا رہا ہے؟ تو کہا کون؟ تو کہا خلیفہ خود دھلا رہا ہے. تو ایک محدث جنہوں نے ان کو پڑھایا نہیں ہے, ہو سکتا ہے حدیثیں لی ہوں, لیکن جیسے یحییٰ برمکی نے بچپن میں ان کو تعلیم دی اور جو بنیادیں بنی, اس کا جب اتنا احترام ہے تو یحییٰ برمکی کا کتنا احترام ہوگا. چنانچہ جب خلیفہ ہارون رشید خلافت کی مسند پر براجمان ہوئے تو انہوں نے یحییٰ برمکی کو بہت بڑا عہدہ دے دیا کہ فیصلے سارے تمہارے ہوں گے, اس لیے کہ شریعت کی روشنی میں فیصلے ہوں گے, آپ جو فیصلہ کر دیں وہ نافذ ہو جائے گا. اور یحییٰ برمکی کے یہاں یہ آتے جاتے تھے تو یحییٰ برمکی اور خلیفہ مہدی دونوں کا تعلق اچھا تھا. تو یحییٰ برمکی کا بیٹا فضل یہ ہارون رشید کا ہم عمر تھا. تو فضل کے ساتھ یحییٰ برمکی کی بیوی کی چھاتی سے ہارون رشید نے دودھ بھی پیا. تو رضائی باپ بھی ہوتا تھا یحییٰ برمکی. تو یحییٰ برمکی رضائی باپ بھی ہیں, استاد بھی ہیں, مربی بھی ہیں, اور اس قدر اہتمام کے سکہ ان کے ہاتھ میں تھا, جو وہ کہتے تھے وہ ہوتا تھا. اور اچانک پانسا پلٹا, کسی بات پر ناراض ہو گیا ہارون رشید اور یحییٰ برمکی کو جیل میں ڈال دیا. پھسل جاتا ہے آدمی, غلطی ہو جاتی ہے. اسی لیے ابھی کچھ دنوں پہلے بھی میں نے وہ بات کہی تھی, وہ دوبارہ دہرا دوں کہ ہم جہاں اس وقت ہیں, ہماری عمر جہاں ہے, یہاں سے لے کر قبر کتنی دور ہے. تو آخرت کی تیاری کے اعتبار سے تو ایسا ہی سمجھنے کا کہ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. ایسا نہیں سمجھنے کا کہ ابھی 20 ایئرز کا ہوں, 20 سال کا ہوں تو ابھی 50 سال باقی ہے. نہ, کسی وقت بھی جا سکتے ہیں, تاکہ موت کی ہم تیاری کر سکیں. تو آخرت کی تیاری کرنے کے اعتبار سے جس طرح بوڑھا آدمی ایسا سوچتا ہے کہ اب کسی وقت بھی میں جو دنیا سے جا سکتا ہوں, تو جوان کو بھی ایسا ہی سمجھنا چاہیے. لیکن جب ہم فتنوں کو دیکھتے ہیں نا کہ بھئی فلسطین کے یہ حالات ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی ایسے حالات آ جائیں, تو ہم بہت ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں انتقال کب ہوگا, ابھی تو یہاں سے لے کر بہت دیر ہے. تو آزمائشوں اور فتنوں اور اللہ کی پکڑ میں آنے کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو ایسا نہیں سوچنے کا, اسی طرح سوچنے کا جیسے جوان سوچتا ہے. موت کی تیاری کے اعتبار سے جوان کو بوڑھے کی طرح سوچنے کا کہ کسی وقت بھی مر سکتا ہوں, اور فتنے میں پڑنے کے اعتبار سے بوڑھے کو جوان کی طرح سوچنے کا کہ ابھی تو پتہ نہیں کب مریں گے, اس سے پہلے کہیں ہم دنیا میں زندگی میں کیے ہوئے کسی کرتوت کی سزا دنیا میں نہ بھگتنی پڑے. بھائی میں 61 ہو گیا, ذہن میں ایسے خیالات آتے ہیں
کہ اسلامی اعتبار سے 63 ہو گیا. تو ذہن میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 63 سال میں دنیا سے چلے گئے تھے, تو اب پتہ نہیں کتنے گنتی کے دن رہ گئے ہوں گے. ایسا خیال ابھی 63 ہو جائیں گے ایک آدھ مہینے میں اسلامی اعتبار سے, تو کہیں چل نہ بسے. اگر نہیں تو کیا 65 سال میں اللہ کہیں نہ بلا لے, 70 سال میں کہیں نہ بلا لے, اب کتنے دن رہ گئے ہیں, ایسا سوچتا ہے آدمی. تو آخرت کی تیاری کے اعتبار سے ایسا سوچنے کا, لیکن فتنے میں پڑ جانے کے اعتبار سے ایسا سوچنے کا کہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ اب جو کچھ دنیا میں کیا تھا بس پکڑ نہیں آئی, اب تو کنارے پر پہنچ گئے. نہ نہ نہ, آخری 2-3 سالوں میں بھی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے. اور کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ یہ 60 سال کے بجائے 60 سال کے بعد 90-100 تک زندہ رکھنے والا ہو, اور وہ جو پیچھے کیے ہوئے کرتوت ہیں ان کی سزا دینے والا ہو, کیا پتا. تو وہ یحییٰ بر مکی آپ سوچ سکتے ہیں کہ خلیفہ مہدی کے زمانے میں ان کے بیٹے کا مربی اور استاد تو کتنی عزتوں میں رہے ہوں گے, کتنی راحتوں میں رہے ہوں گے. اور پھر ہارون رشید ان کا شاگرد خلیفہ ہو گیا, اور خلیفہ بھی کیسا, جو استاد کے حق کو جانتا تھا. کیسے مزے میں رہے ہوں گے. لیکن پکڑ آئی, اور کس بات پر وہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں, قید میں چلے گئے. ان کا دوسرا بیٹا تھا جعفر, وہ بھی قید میں. تو ایک دن جعفر نے اپنے والد سے کہا یحییٰ بر مکی سے کہ زندگی بڑی راحتوں میں گزری, اور آپ کی زندگی بس آخری مرحلے میں پہنچ گئی, اور اللہ نے آپ کو جیل میں بٹھا دیا, اور خلیفہ اتنے ناراض ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ آپ چھوٹ سکیں. اور ایسا ہی ہوا, وہ جیل ہی میں انتقال ہوا. تو کیا لگتا ہے آپ کو, ایسا کیوں ہوا؟ عالم تھے وہ یحییٰ بر مکی. تو انہوں نے کہا بیٹا, ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں کسی وقت کسی پر ظلم ہو گیا ہوگا, اس کی آہ لگ گئی. پتا نہیں ہے ان کو یہ, یعنی زندگی ایسے گزاری کہ ان کو یاد نہیں آ رہا ہے کہ ہاں میں نے فنا کام کیا تھا, نہیں کچھ پتا نہیں, مگر وہ سوچ رہے تھے کہ اور کیا ہو سکتا ہے, اور کیا ہو سکتا ہے. اس لیے بھائی کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. ہاں, کسی کو تکلیف پہنچانے کا وبال کب آ جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. تو یہ بر مکی نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ایسا لگتا ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچ گئی تھی اور اس کی آہ نکل گئی ہوگی, جس کے نتیجے میں, اور یہ تو اچھا ہوا کہ دنیاوی مصیبت میں مبتلا ہوئی. اگر دینی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے تو دینی مصیبت میں خیالات بدل جاتے. اس لیے اپنے ماں باپ, اپنے اساتذہ, اپنے شیوخ, متقی لوگ, پرہیزگار لوگ, بوڑھے, ان کو تو تکلیف پہنچانی ہی نہیں ہے, مگر کسی جانور کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ, تکلیف مت پہنچاؤ کسی کو. کہاں سے چلا تھا ہاں, تو قاری صدیق باندوی رحمت اللہ علیہ. تو میں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ لوگ بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں, پڑے رہتے ہیں. اس میں کسی کی باتوں میں نہیں آ جانے کا. بڑے بڑے بزرگوں کے بارے میں کوئی کچھ بات کہے کہ وہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں, اور آپ کہیں کہ میرے ابا بات کر رہے ہیں تو وہ ایسے ہی ہوں گے. نہ, ایسا نہیں ہوتا. ابا کو کسی غلط آدمی کی صحبت ملی ہوگی اس لیے ایسا بول رہے ہیں. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جب وہ حیات تھے, بعض کہنے والوں نے ایسا کہا کہ ہوا اضر من ابلیس, ابلیس نے امت کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے جتنا امام شافعی نے پہنچایا ہے. ایسے ہوتا ہے ہمیشہ. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دور میں امام ابو حنیفہ کے بارے میں ایسا کہا گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو قتل کرنا 70 جہاد سے افضل ہے. ایسے لوگ تھے. لیکن وبال آیا ان پر. سب بزرگوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی لگا رہتا ہے, پڑا رہتا ہے, اللہ والوں کے پیچھے لگا رہتا ہے, پڑا رہتا ہے, اور پھر پکڑ آتی ہے اللہ کی طرف سے, اور بہت سخت پکڑ آتی ہے. تو
قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلی علامت کیا ہے بزرگ ہونے کی اور اللہ والا ہونے کی کہ رزق اس کا حلال کا ہو. نمبر 2 سب اس کی تعریف کرنے والے نہ ہو, کوئی نہ کوئی ایسا ہو کہ اس کے پیچھے پڑے رہیں لگے رہیں. دیکھا کہ بہت نیک لوگ بہت نیک لوگ ان کے پیچھے بھی لوگ پڑے رہتے چھوڑتے نہیں, کوئی نہ کوئی ہوتا ضرور ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کیسے ہوئی؟ وفات اس طرح ہوئی کہ جب آپ خیبر گئے تو خیبر میں وہاں کے غیر مسلموں نے آپ کی دعوت کی, اور ایک غیر مسلم عورت جس نے وہ کھانا تیار کیا تھا اس نے زہر ڈالا تھا. ایک غیر مسلم یہودیہ اس میں زہر ڈالا ہوا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ میں لقمہ رکھا. اس میں بعض صحابہ کی تو شہادت ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں لقمہ رکھا تو وہ لقمہ بولا کہ میرے اندر زہر ہے, تو آپ نے تھوک دیا, مگر کچھ نہ کچھ حلق کے نیچے اتر گیا. یہ اللہ تعالی شانہ نے تکوینی طور پر ایسا کیا اس لیے کہ آپ اپنے نبی کو شہادت دینا چاہتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مرض الوفات میں آپ یہ فرماتے تھے کہ میں اپنے حلق میں درد پاتا ہوں, میں درد محسوس کر رہا ہوں اس بکری کے گوشت کو کھانے کی وجہ سے جس میں زہر ملا ہوا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے سیاہ سفید کے مالک ہو چکے تھے ہر اعتبار سے ماشاء اللہ, لیکن پھر بھی دیکھو دشمن تھے, نہ چاہنے والے ہوتے ہیں, نہ چاہنے والے ہمیشہ ہوتے ہیں. اور تیسری علامت یہ ہے ان بزرگ سے نقل کے قاری صدیق بانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف لگی رہتی ہے, تکلیف مصیبت لگی رہتی ہے. کبھی بیماری ہے, کبھی کوئی دوسری چیز ہے, کبھی کوئی دشمن ان کو پریشان کر رہا ہے, کبھی کوئی حاسد پریشان کر رہا ہے, کوئی نہ کوئی تکلیف لگی رہتی ہے ان کے ساتھ. تو تقوی کی برکت سے اللہ تعالی شانہ پریشانیوں سے بچاتے ہیں, پریشانیوں سے. تقوی کی برکت سے جب بندہ متقی ہو جاتا ہے, اللہ کا ولی ہو جاتا ہے, تو 24 گھنٹے اسے اللہ کا استحضار نصیب ہو جاتا ہے. وہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے, اور اللہ کی یاد میں اس طرح رہتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اس کو استحضار رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور یہ بھی استحضار رہتا ہے کہ وہ بڑا قادر ہے. میں اگر غلطی کروں گا تو میری کہیں پکڑ نہ ہو جاوے, کہیں آسمان سے انگارے نہ برس جاوے, کہیں زمین میں دھسا نہ دیا جاؤں. تو اللہ کی یاد اللہ کی معرفت کے ساتھ, اللہ کی یاد اللہ کی معرفت کے ساتھ. ایک تو ہے اللہ کی یاد. تو کسی مسلمان گنہگار جو اوباش قسم کا ہو, وہ کسی پہ ظلم کر رہا ہو, اور اب اسے کہے کہ اللہ سے ڈرو, تو اللہ تو اسے بھی یاد آ گیا, مگر پھر بھی وہ پٹائی کر رہا ہے. تو اللہ کی یاد تو ہے مگر معرفت کے ساتھ نہیں, کہ اللہ ضار بھی ہے, نافع بھی ہے, منتقم بھی ہے, سب کچھ کر سکتا ہے اللہ. معرفت پہچان. آپ یہاں گھر میں یہاں اکیڈمی میں داخل ہوئے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے کہ بھئی مولانا ایاز صاحب کہاں ہے, آپ پہچانتے نہیں ہیں, اور آپ نے سنا ہے کہ بھئی اکیڈمی میں کوئی مولانا صاحب ہیں جو وہاں حدیث پڑھاتے ہیں. تو ایک دل میں عظمت تھی, اور مولانا ایاز صاحب کہاں ہے کرتے کرتے آپ ایٹریم میں داخل ہوئے, اور مولانا ایاز صاحب ہی سے آپ کی ملاقات ہو گئی, مگر معرفت نہیں ہے کہ یہ مولانا ایاز صاحب ہے. تو دیکھو مولانا ایاز صاحب کو دیکھ رہے ہیں, سب کچھ ہے, مگر آپ کے دل پر کوئی احترام عظمت وغیرہ کا بوجھ نہیں ہے کہ نہیں. اب جو ہے مولانا ایاز صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ ذرا تھوڑی دیر صبر کرو, ابھی میں تمہاری ملاقات کراتا ہوں.
اور مولانا کو کچھ کام تھا تو اوپر جانے لگے تو یہ یہاں سے پکارے اے بھائی ذرا کچھ پانی وانی ملے گا کہ نہیں. اور پھر بعد میں کسی نے کہا کہ یہی مولانا ایاز صاحب ہیں. تو اب دیکھو کہ کیسے ہو جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں. معرفت. ہم جیسے وہ صاحب مولانا ایاز صاحب کا تعارف سنا تھا مگر مولانا ایاز صاحب کو پہچانا نہیں تھا. بھائی ہے کہ نہیں؟ تو پہچان, معرفت حاصل ہو جائے, معرفت حاصل ہو جائے تو اللہ کی ہمیں حقیقی معنی میں معرفت حاصل ہو جائے کہ اللہ کسے کہتے ہیں, اللہ کون ہے, اللہ کون ہے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالی شانہ کا جو تقوی اختیار, اللہ تعالی تو اللہ کی یاد ہو اللہ کی معرفت کے ساتھ, اللہ کی یاد ہو اللہ کی معرفت کے ساتھ. تو اللہ کی یاد رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور معرفت کے ساتھ کہ وہ مجھے سزا بھی دے سکتا ہے, پکڑ بھی سکتا ہے, میری آنکھوں کو سلب کر سکتا ہے, مجھے بہرا کر سکتا ہے, مجھے دھسا سکتا ہے. اب تک کچھ نہیں ہوا ہے اس لیے کہ وہ رحیم ہے, رحمان ہے, آگے ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو. اس معرفت کے ساتھ یاد رہے تو اللہ کی نافرمانی ہوگی نہیں ہوگی. تو ایسا شخص کیا ہے؟ متقی ہے. ایسا شخص کیا ہے؟ پرہیزگار ہے. ایسا شخص کیا ہے؟ ولی ہے اللہ کا. تو جس کو یہ ذکر نصیب ہو جائے, یعنی یہ ذکر, تو شریعت مطہرہ کا پابند ہوگا. اور جب شریعت مطہرہ کا پابند ہوگا تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے اس اعلیٰ درجے کے ذکر سے قلوب ہمیشہ 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 مطمئن رہتے ہیں, پریشان نہیں ہوتے. بڑی سے بڑی بیماری آ جائے اللہ دل کو مضبوط کرتے ہیں. دل اللہ جب وقت آتا ہے نا, وقت کرنچ آتا ہے تو اس وقت اللہ دلوں کو مضبوط کر دیتے ہیں. ایک طرف 300 دوسری طرف 1000 تو ذرا خوف سا محسوس ہوتا ہے, لیکن جب میدان میں آ جاتے ہیں اس طرف 300 ایک طرف 1000 پھر دل اللہ مضبوط کر دیتا ہے. جب موقع آتا ہے تو 3 مہینے کے بعد آپریشن ہونے والا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا, 1 ہفتہ رہ گیا, پتہ نہیں کیا ہوگا. آپریشن والے دن آدمی مضبوط ہو جاتا ہے کہ کوئی حرج نہیں. وہ جو اصحاب کہف تھے نا, جب ان کے سامنے دین کھلا کہ یہ دین ہے, صحیح دین یہ ہے, اور پوری قوم کی انہوں نے ٹکر لی اور کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جن معبودوں کی آپ عبادت کرتے ہیں یہ ہماری معبود نہیں ہے. ربنا رب السماوات والارض, ہمارا رب تو آسمان اور زمینوں کا رب ہے. لن ندعو من دونه الہا, اس کے علاوہ ہم کسی معبود کے سامنے عبادت پوجا نہیں کریں گے, دعا نہیں کریں گے, مانگیں گے نہیں, ہرگز نہیں. تو چند حضرات تھے یہ چند, اور نوجوان, وہ بھی نوجوان. ہمارے زمانے اور ہمارے معاشرے کی طرح نہیں کہ نوجوانوں کی ہر جگہ چلتی ہے اور بوڑھوں کی چلنے نہیں. اس زمانے میں بوڑھوں کی چلتی تھی, بڑوں کی چلتی تھی. بچے ہیں یہ, بچے, ان کی حیثیت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ شانو کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میدان میں کھڑے ہو جانا ہے اور کھڑے ہو گئے, تو اس وقت تک تو انسان کو خوف ہوتا ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا. پھر فیصلہ کر لیتا ہے کہ کوئی بات نہیں, جان چلی جائے گی مگر اب ہم جو کہنا ہے وہ تو کہیں گے ہی. تو اللہ تعالیٰ شانو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا, اذ قالوا, جب انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض, تو ہم نے کیا کیا؟ وربطنا علی قلوبہم, ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا, خوف سارا نکل گیا. تو تکلیف آتی ہے, تکلیف آتی ہے, مگر یہ جو اطمینان قلب جو نصیب ہوتا ہے. گزشتہ ہفتے کی نشست میں بھی میں نے غالباً کہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ سے سکینہ نازل ہوتی ہے. بہت لوگ کہتے ہیں بہت ڈر لگ رہا تھا, مگر بس وہ مجھے جب آپریشن میں تھیٹر کی طرف لے جانے لگے تو بالکل خوف نکل گیا. یہ دین کی برکت, یہ اللہ کے تعلق کی برکت, ہمارا ہلکا پھلکا جو تعلق ہے اس کی برکت. بالکل مضبوط ہو جاتا ہے آدمی. کورٹ کیس ہے تو دل ہل رہا ہے, دھڑک رہا ہے,
اور جب اندر جا کر کے ڈاک میں کھڑے ہو گئے تو دیکھا کہ دل بالکل مضبوط ہو گیا، زبان بالکل کھل گئی. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے. تو متقی، پرہیزگار، اللہ کا ولی، شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے والا، سنتوں پر چلنے والا جو بھی ہوتا ہے، اللہ پہ نظر رکھنے والا، مستقبل کے خطرات اور مستقبل کی فکریں جب اس کے ذہنوں میں آتی ہیں کہ مجھے ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، مجھے ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ بیماری ہو گئی تو کیا ہوگا، میں اس بیماری میں مبتلا ہوں، آگے جا کر کے معذوری ہو جائے گی، میں اس بیماری میں مبتلا ہوں، کینسر میں اخیر میں بہت تکلیفیں ہوتی ہیں، کیمو تھراپی ہوگی تو کیا ہوگا، بہت ساری، کورونا وائرس ہو گیا، وینٹیلیٹر پر میں کیا کروں گا. تقویٰ نہیں ہے، اسے ڈرنا چاہیے، اور ڈرتے ہوئے بھی امید تو اللہ ہی سے رکھنی چاہیے. اسے بھی بغیر تقوی والا شخص بھی اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اس کے پاس تقوی کا سامان نہیں ہے، اس لیے اسے ڈرنا تو چاہیے، مگر پھر بھی امید رکھنی چاہیے کہ نہیں، اللہ ابھی بھی میری مدد کر سکتا ہے. اور اسے تقوی نہیں ہے تو اسے اگر مدد حاصل کرنی ہے تو اب توبہ کرے. توبہ کے ذریعے اس کو وہی فائدہ پہنچے گا جو تقوی کے ذریعے پہنچتا ہے. سبحان اللہ، سبحان. سال کے تقوی کے نتیجے میں اللہ جو فائدہ پہنچاتا ہے توبہ کے ذریعے وہی فائدہ پہنچائے گا. اس لیے کہ اللہ تعالی شان و قرآن میں فرماتے ہیں کہ واللہ یحب المتقین اور ان اللہ یحب التوابین. جس طرح اللہ تقوی والے کو محبوب بناتے ہیں اسی طرح توبہ کرنے والے کو بھی محبوب بناتے ہیں. التائب حبیب اللہ، حدیث میں آیا ہے کہ تائب اللہ کا حبیب ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے. تو دیکھو اللہ نے تو حکم فرمایا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا، یہ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ نہیں کیے ہیں تو بھی مایوسی کی ضرورت نہیں، اور اگر گناہ کیے ہیں تو بھی مایوسی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ سال کے گناہ سیکنڈوں میں ختم ہو جاتے ہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں بشرطے کہ توبہ سچی ہو. تو جو متقی اور پرہیزگار ہے اس پر اگر تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے اور شیطان اسے اللہ کے در سے ہٹانا چاہتا ہے، مختلف وساوس میں مبتلا کر کے پریشان کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے تو وہ ہمیں پریشان کرنا چاہے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا، تو کہنے کا کہ یہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں، یہ شیطان میرے دماغ میں وسوسہ ڈال رہا ہے تو مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہی ہوں، بس آپ میرے معاملات کو سنبھالیے، آپ میرے معاملات کو سنبھالیے، آپ میرے معاملات کو سنبھالیے. بزرگوں میں سے کسی سے ہمیں تعلق ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، ان کی عقیدت میں ہم کیا کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے فکر کی کیا ضرورت ہے، میرے حضرت میرے لیے دعا کر رہے ہیں، میرے حضرت کی میرے اوپر بہت شفقت ہے، بہت محبت ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے فکر کی کیا ضرورت ہے، الحمدللہ میرے ماں باپ حیات ہیں، وہ میرے لیے دعا کر رہے ہیں، میں فرما بردار رہا ہوں، ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. تو عقیدت میں اگر شیخ کے بارے میں سوچ کر کے اتنی ہمت مل جاتی ہے اور ماں باپ کی دعاؤں کے بارے میں سوچ کر کے اتنی ہمت مل جاتی ہے تو ڈائریکٹ اللہ کے بارے میں سوچ کر کے کیوں ہمت نہیں ملتی. اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اپنے آپ کو میں نے آپ کا فرما بردار بنا لیا، اے اللہ، یہ کہو اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کا فرما بردار بنا لیا. ووجہت وجہی الیک، اور اے اللہ میں نے اپنا چہرہ آپ کی طرف پھیر لیا، میں بس آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں میری اس مصیبت میں، اس تکلیف میں. وفوضت امری الیک، اور اے اللہ میں نے میرا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا. نہ ڈاکٹر کچھ کر سکتا ہے، نہ حکیم کچھ کر سکتا ہے، نہ ہومیوپیتھ کچھ کر سکتا ہے جب تک کہ آپ کے دربار سے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. آپ کو سپرد کر دیا، آپ شفا دے تو بھی آپ کے سپرد، شفا نہ دے تو بھی آپ کے سپرد، ٹھیک رکھے تو بھی آپ کے سپرد، معذور کر دے تو بھی آپ کے سپرد، زندگی دے تو بھی آپ کے سپرد، اور اپنے دربار میں بلا لے تو بھی آپ کے سپرد. وَالْجَاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ،
اور میں نے پناہ لے لی آپ کی بارگاہ میں نے اپنی پشت کو پناہ دے دی آپ کی طرف. بس آپ کو میں نے سہارا بنا لیا. رغبتن ورہبتن الیک، آپ سے ڈر بھی ہے مگر آپ کی طرف رغبت بھی ہے. آپ رحمت فرمائیں گے. لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے آپ سے مگر آپ کے دربار میں. انسان اللہ کے حوالے کر دے اپنے آپ کو، اللہ کے حوالے کر دے تو متقی تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرو گے تو تکلیف آئے گی، مصیبتیں آئے گی، مگر بولو بھائی پریشانی نہیں ہوگی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور ہو سکتا ہے کہ ابھی ایسا لگے کہ نہیں یار مجھے جو اگر کینسر ہو گیا تو مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے، مجھے نہیں. وہ جب وہ وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو سکینہ نازل ہوگی. سکینہ تو اللہ تعالیٰ شانہ جب تقوی ہوتا ہے، ولایت حاصل ہو جاتی ہے، متبع سنت ہو جاتا ہے، دیندار ہو جاتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے، زہد اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تکلیف اور مصائب کے اسباب بھی نہیں آنے دیتے. اور اگر مصلحت کی وجہ سے ہمیں رفع درجات دینے کے لیے، اپنا قرب دینے کے لیے، صبر کا ماحول پیدا کرنے کے لیے تکلیف اور مصیبت میں مبتلا کریں گے تو پھر پریشانی نہیں ہوگی. سکینہ نازل ہوگی قلب پر، بہت سکون ملے گا. فرشتے اتریں گے، فرشتے جائیں گے تو ان کی صحبت سے ہمت ملے گی. اور بعض لوگوں کو تو فرشتے نظر بھی آتے ہیں، بعض لوگوں کو. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً گزشتہ ہفتے بھی ذکر کیا تھا کہ ایسی بیماری میں مبتلا رہے کہ کئی سالوں تک بس ایک ہی حالت میں پڑے رہے، وضو، استنجا، سب کچھ ایک ہی حالت میں. تو کسی نے کہا کہ آپ کے چہرے میں کوئی فرق نہیں آتا، پزمردہ ہو جاتا ہے چہرہ، پیل ہو جاتا ہے، آپ بالکل تر و تازہ جیسے 10 سال پہلے تھے ویسے ہی آج بھی ہیں. راز کیا ہے؟ تو کہا کہ جب سے میں بیمار ہوتا ہوں صبح اور شام فرشتے آتے ہیں اور مجھ سے مصافحہ کر کے جاتے ہیں. یہ ان کی صحبت کی برکت کہ دل مضبوط ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، کام جو کرنے کا ہے وہ ایک ہی، اپنا تعلق اللہ سے جوڑو. ابھی غزہ کے وہاں کے جو احوال ہمارے سامنے آتے ہیں تو دیکھ کر کے ہمارے بدن میں جھرجھری پیدا ہو جاتی ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے. لیکن وہ نارمل زندگیاں گزار رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیسٹر کے کسی دور کے کونے میں اگر کسی جگہ بم گرے اور پتا چلے کہ کوئی دشمن ہے، اس نے حملہ کر دیا ہے، تو یہاں ہم گھبرا جائیں گے یہاں، اور وہاں چاروں طرف بمباری ہو رہی ہے. اتنی بمباری، لیکن اس کے باوجود بھی جب بمباری نہیں ہو رہی ہوتی ہے، جن جگہوں پر بمباری نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں لوگ چلتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، اور ایسے غموم میں بیٹھے نہیں رہتے. غموم کفناتے بھی ہیں، دفناتے بھی ہیں، نماز جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں. جو زخمی ہو جاتے ہیں تو جو تندرست ہوتے ہیں وہ زخمیوں کو اٹھا کے ہاسپٹل بھی لے جا رہے ہیں. یعنی نارمل زندگی، جو کچھ ملتا ہے کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، سب مل جل کر. یہ ان کے دلوں کو کون مضبوط کر رہا ہے؟ ان کو کون سکون دے رہا ہے؟ اللہ دیتا ہے. حالات آتے ہیں تو اللہ دیتا ہے، اس پہ بھروسہ رکھو، اس پہ بھروسہ رکھو. اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ. اے اللہ میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں، ابھی کی بھی اور بعد کی بھی. اور واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ و آجلہ. اور اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ہر شر سے، ابھی کے شر سے بھی اور فیوچر کے شر سے بھی. اور یقین رکھو کہ اللہ تعالی شانہ مصیبت اور تکلیف ہی سے بچا لیں گے. لیکن اگر تقوی کے بعد ان دعاؤں کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرنے کے بعد اللہ نے فیصلہ ہی کیا کہ نہیں، میں میرے بندے اور میری بندی کو تکلیف اور مصیبت میں ڈالنا ہی چاہتا ہوں،
تو اللہ تعالی شانہ آپ کی ان تقوی والی محنتوں کو، دعاؤں کو، اللہ پہ بھروسہ کرنے کو ضائع نہیں کریں گے. اللہ آپ کو ہمت دیں گے، صبر دیں گے، ایسی ہمت اور ایسا صبر دیں گے کہ دیکھنے والے حیران و پریشان ہوں گے. دیکھنے والے حیران و پریشان ہوں گے. میں نے ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 7 سال 8 سال 9 سال کے بچوں کو دیکھا، کینسر میں مبتلا ہے، بڑی تکلیف میں ہے، لیکن بس خاموش ایسے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، نہ کوئی شکوہ نہ شکایت، نہ امی امی نہ ابو ابو، بس سکون سے ایسے پڑے ہوئے ہیں. اور وہ ڈاکٹر اور نرس کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس وقت اس کی جو حالت ہے، اس حالت میں صبر کیسے کر رہا ہے. یہ اللہ کراتا ہے، اللہ کرواتا ہے. اللہ تعالی شانو فضل فرماتے ہیں، خصوصی فضل فرماتے ہیں. تو تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، سب پہ آتی ہیں. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پہ آتی ہے، جو اپنے ہوتے ہیں ان پر اور آتی ہیں. کیوں بھائی؟ اللہ کیوں تکلیف نہیں بھیجیں گے؟ کیوں مصیبت نہیں بھیجیں گے؟ تکلیف بھیج کر صبر دیں گے، مصیبت بھیج کر صبر دیں گے، سکون کے اسباب پیدا کریں گے، اور پھر اپنے بندے کے درجات کو بھی بلند کریں گے. تو اللہ کیوں محروم رکھیں گے اپنے بندے کو؟ ہاں، ہمیں اپنی بندگی دکھانے کے لیے، عبدیت دکھانے کے لیے، اپنی عاجزی اور کمزوری دکھانے کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. اے اللہ عافیت عطا فرما، اے اللہ عافیت عطا فرما، اے اللہ عافیت عطا فرما. حالانکہ جو تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ان کے نتیجے میں جو دولتیں ملتی ہیں اور جو نعمتیں ملتی ہیں، اس اعتبار سے راحت اور عافیت کی نعمت سے بڑھ کر تکلیف اور مصیبت کی نعمت ہے. لیکن ہمیں عاجزی سکھائی ہے کہ نہیں، تمہیں ایسا نہیں کہنے کا کہ اللہ مصیبت بھیج دے میں صبر کروں گا، اس میں دعویٰ ہو جائے گا. اس میں آدمی غلطی کر سکتا ہے، پھسل سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ صبر نہ ہو سکے، صبر نہ ہو سکے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کہی تھی جب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خلق قرآن کے مسئلے میں، وہ مامون رشید کا دور تھا، ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید کا دور تھا، جب ان کو گرفتار کر کے لایا گیا، تو وہ ڈرے نہیں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اگر قتل کر دیا جائے تو قتل سے میں نہیں ڈرتا. کیوں نہیں ڈرتا؟ اس سے کہ قتل میں کوئی آزمائش نہیں ہوتی، ادھر تلوار چلی ادھر ختم ہو گئی. مجھے ڈر اس بات سے ہے کہ میرے اوپر اگر کوڑے برسائے جائیں اور میں کہیں اس آزمائش میں کامیاب نہ ہو سکوں، مجھے ڈر لگتا ہے. مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر سزا موت کی نہیں ہوئی، کوڑے کی ہوئی، تو ایک کوڑا لگا، دوسرا کوڑا لگا، تیسرا کوڑا لگا، تو چونکہ تاب نہیں لا سکوں گا، برداشت نہیں کر سکوں گا، تو کہیں میں پھسل نہ جاؤں اور یہ نہ کہہ دوں کہ میں نے بھی قرآن کو مخلوق مان لیا ہے. بس یہ ڈر ہے مجھے. تو یہ عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے. کیا عاجزی پسند ہے؟ کہ اللہ میں کمزور ہوں، آپ مجھے عافیت دیجئے، مصیبت سے بچائیے، ایسا نہ ہو کہ میں صبر نہ کر سکوں. بس یہ بندے کو کرنا ہے، عافیت مانگنی ہے. لیکن اگر اللہ تقوی کے ساتھ ہے، عاجزی کے ساتھ ہے، دعائیں کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالی شانہ جب وقت آتا ہے نا تو بہت مدد فرماتے ہیں. تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جیل میں مجھے ڈالا گیا تھا، بیڑیاں مجھے لگائی گئی تھی، لوہے کی بیڑیاں. اور عمر آپ کی کتنی تھی جب اس میں مبتلا ہوئے؟ 57 ایئرز کی عمر تھی. بڑھاپا شروع ہو چکا تھا. اور فرماتے ہیں کہ علماء نے مجھے کہا، کچھ علماء آئے، وہ درباری علماء ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کے دوست بھی ہوں، انہوں نے رخصت پر عمل کرنے کے لیے کہا کہ ایسے موقع پر جب اپنی جان کو بن جائے تو جان کی حفاظت کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، بچنے کے لیے آپ اپنے آپ کو بچا لیجیے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تم نے نہیں سنی ہے؟ حضرت امام احمد نے کہا جیل میں، حضرت خباب کی حدیث تم نے نہیں سنی ہے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکی زندگی میں مؤمنین آئے، مسلمان آئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تدعو لنا، آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟
نہیں کریں گے آپ ہمارے لیے, آپ اللہ سے مدد نہیں, اللہ تستنصروا لنا, آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد طلب نہیں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جلدی کر رہے ہو, اللہ تعالی شانہ کی مدد ضرور آئے گی, لیکن اللہ کی مدد آتی ہے ایک مدت آزمائش کی گزر جانے کے بعد. اور پھر فرمایا کہ تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں, تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ان کو آرے سے چیرا جاتا تھا, آرے سے سو سے چیرا جاتا تھا, اور بدن کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے صبر کیا, اوف نہیں کیا. اور تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ لوہے کی کنگیاں لائی جاتی تھی, لوہے کی کومز لائی جاتی تھی, اور ان کے بدن میں داخل کی جاتی تھی ایسے, اور ان کی چمڑی اور ان کے پٹھے وغیرہ کے ساتھ ہڈی تک اسے گھسایا جاتا تھا, اور اس طرح ان کو چیرا جاتا تھا. لیکن پھر بھی وہ حق راستے سے ان چیزوں نے بھی ان کو ہٹایا نہیں. تو امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ تم مجھے ترغیب دے رہے ہو کہ میں ڈر جاؤں کوڑوں سے, میں ڈر جاؤں اس سے. اور پھر انہوں نے کہا کہ موت کا تو مجھے ڈر ہے ہی نہیں, ڈر مجھے ہے تو یہ ہے کوڑوں کا, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 1 2 4 کوڑے لگے اور پھر میں پھسل جاؤں. تو اس جیل میں, جس کوٹھڑی میں آپ تھے, بڑے بڑے ڈاکو تھے, بڑے بڑے چور تھے. یہ خوف تھا حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو. اور میں نے کیا کہا کہ جب وقت آتا ہے تو اللہ تعالی شانہ ہمت پیدا کر دیتے ہیں. تو جب یہ علماء چلے گئے حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھا کر, تو وہ ڈاکو اور چور آگے بڑھے. بھائی مسلمان ہوتا ہے, ڈاکو ہو چور ہو, اس کے دل میں دین والوں کی تو محبت سب کے دلوں میں ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کیجئے, کوڑے ہمیں لگ چکے ہیں, ہم سب کو تجربہ ہے. 2 کوڑے لگتے ہیں تو محسوس ہوتے ہیں, اس کے بعد کوڑے محسوس نہیں ہوتے. 2 کوڑے محسوس ہوتے ہیں, اس کے بعد کوڑے محسوس نہیں ہوتے. اس لیے کہ وہ 2 کوڑے پہلے اتنے زور سے ہوتے ہیں کہ آدمی نیم بے ہوش سا ہو جاتا ہے, تو کہ پھر محسوس نہیں ہوتے. حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس ان کی باتوں میں اللہ نے ایسا اثر پیدا کر دیا کہ میرے دل سے خوف نکل گیا, میرے دل سے خوف نکل گیا. اور کوڑے پہ کوڑے لگائے جا رہے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں, روزے کی حالت میں, روزے کی حالت میں. اور لوگوں نے کہا کہ آپ روزہ نہ رکھیں. وہ جو جیل میں 7 لوگ تھے, روزہ نہ رکھیں, گرمی میں آپ کو لٹا کر کے کوڑے برسائے جاتے تھے. آپ نے روزے بھی رکھے, کوڑے بھی کھائے. اور جب ان سے کہا جاتا تھا, مامون کہتا تھا, مامون بھی علم دوست آدمی تھا, اور وہ جو معتزلی درباری مولوی تھے ان کے ہاتھوں میں پھنس گیا تھا, ورنہ وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ امام ہو. تو کہتا تھا کہ بس آپ بس اتنا کہہ دیجئے, بس اتنا کہہ دیجئے کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے, بس اتنا کہہ دیجئے تاکہ. تو آپ فرماتے تھے کہ ہاتونی من الکتاب والسنہ, ہاتونی من الکتاب والسنہ, بس میرے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول کو لائیے. کوڑے پہ کوڑے برسائے جا رہے ہیں, روزے کی حالت میں ہے, گرمی ہے, بڑھاپا ہے, لیکن اللہ نے ہمت دے دی کہ ذرہ برابر ڈرے نہیں, ڈرے نہیں. اور دل ایسا مضبوط اللہ نے کر دیا کہ انتقامی جذبہ بھی بالکل نہیں, انتقامی جذبہ بالکل نہیں. کسی نے ان سے کہا کہ آپ معاف کر دیجئے, ان کو معاف کر دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ عباسی لوگ ہیں, مامون عباسی ہے, یہ عباسی لوگ ہیں, معتصم مامون جن سے میری, یہ عباسی لوگ ہیں, اور یہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد ہیں. اس لیے کوڑا لگنے کے بعد نہیں, کوڑا لگنے سے پہلے میں معاف کر دیتا تھا. تو میں کیا عرض کر رہا ہوں, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی شان وہ ہمت دے دیتے ہیں. اس لیے جو متقی ہوتا ہے, جو پرہیزگار ہوتا ہے, افلاطون نے کیا پوچھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آسمان کمان بن جائے, ساری مصیبتیں تیر, اور اللہ تیر برسائے, کیسے بچ سکتا ہے آدمی؟ تو کہا کہ بس تیر پھینکنے والے کے پہلو میں جا کر کے کھڑا ہو جائے, پہلو میں اس کے پیچھے چھپ جاوے, تو تیر تو سارے آگے جائے, بچ جائے گا. اللہ سے تعلق پیدا کرے آدمی.
پہلے ہی سے اگر اللہ کا تعلق ہے تو الحمدللہ، تکلیف مصیبت دیکھ کر کے بھی گھبرائے گا نہیں، تکلیف مصیبت دیکھ کر کے بھی گھبرائے گا نہیں. اور اگر پہلے سے اللہ کا تعلق اس درجے کا نہیں ہے تو اب تعلق پیدا کرے اور مضبوط کرے، اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے اور اللہ ہی سے صبر مانگے، اللہ ہی سے عافیت مانگے، اللہ ہی سے حفاظت مانگے، اللہ سے مانگے، سب کچھ اللہ سے مانگے اور تقوی اختیار کرے، توبہ خوب کرے اور اطمینان رکھے کہ اللہ تعالی شانہ مجھے شفا دیں گے، مجھ سے تکلیف کو ہٹائیں گے، اور تکلیف اگر نہ ہٹی تو پریشانی نہیں آنے دیں گے. پریشانی. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے تھے کہ اللہ تعالی شانہ اللہ کے ولی کے دل کو غم پروف بنا دیتے ہیں. غم پروف، جیسے واٹر پروف ہوتی ہے گھڑی، تو غم پروف بنا دیتے ہیں. یعنی حالات غم کے ہوتے ہیں مگر غم اندر دل میں داخل نہیں ہو سکتا. دل متاثر نہیں ہوتا، دل کو تکلیف نہیں پہنچتی، دل پریشان نہیں ہوتا. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ یونیورسٹی کے طلبہ ملنے کے لیے گئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے یہ سنا ہے علماء سے، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، وہ نافرمانوں پہ آتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر نہیں آتی. مگر ہم تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں پر زیادہ تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں زیادہ آتی ہیں. انہوں نے سوال کیا اس وقت بھی دیکھو پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر کتنی مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں. تو کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ کہاں ہے ایمان؟ مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ شبہات آتے ہیں کہ یار ہمارے پاس ایمان ہے، دوسروں کے پاس بنیادی چیز ایمان تو نہیں ہے، ہمارے پاس ایمان تو ہے. تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ تکلیف کسے کہتے ہیں. تکلیف کسے کہتے ہیں؟ تکلیف تو اس کو کہتے ہیں کہ آدمی پریشان ہو جائے، پریشان ہو جائے. میرے جیسے کمزور آدمی کو آپ زور سے ایک مکہ مارو سینے کے اوپر تو مجھے تکلیف ہوگی، اور کسی مضبوط آدمی کو، کوئی باکسر ہو، کوئی پہلوان ہو، اسے آپ 10 مکے بھی ماریں گے تو اسے تکلیف نہیں ہوگی. تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ یہ 10 مکے جس کو برسے ہیں وہ زیادہ تکلیف میں ہے اور یہ 1 مکے والا کم تکلیف میں ہے؟ تکلیف اس مصیبت کو کہتے ہیں جو دل کو متاثر کرے. تو اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں ان پر تکلیفیں نہیں آتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تکلیفیں آنے کے باوجود بھی ان کے دل متاثر نہیں ہوتے، سکون میں رہتے ہیں. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے سکون میں رہتا ہے. وہ سکون. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ انا لمدرکون، آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر. موسیٰ علیہ السلام بالکل گھبرائے نہیں. تکلیف تھی کہ نہیں؟ مصیبت تھی کہ نہیں کہ ابھی پکڑے جائیں گے؟ اور موسیٰ علیہ السلام کو تو دوسروں سے زیادہ گھبرانا چاہیے تھا کہ لانے والا میں ہوں ان سب کو، تو مجھے تو عبرتناک سزا دی جائے گی. لیکن نہ، سکون کہ تکلیف اور مصیبت کا ماحول ہے، ایسی اس کی صورت اور شکل ہے اور نقشہ ہے، اللہ تعالیٰ پریشان نہیں کریں گے. آپ نے کیا فرمایا؟ ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، سیہدین، وہ میرے لیے راستہ بنائے گا، بچنے کا راستہ ضرور بنائے گا. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ یہ موسیٰ سمندر کے پانی پہ لاٹھی ماری، فضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. بس اللہ تعالیٰ شانہ نے سمندر کو روک دیا. ادھر کا پانی جو ہے وہ بڑے ٹیلے جیسا ہو گیا، ادھر کا پانی بڑے ٹیلے جیسا ہو گیا، اور بیچ میں سے نکلتے چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور فرعون پیچھے سے آ رہا ہے، اور فرعون اس طرف کنارے پر پہنچا، اس وقت تک میں وہ لوگ جا چکے تھے، ادھر گزر چکے تھے، اور وہ راستہ اتنا خشک ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل گزر رہے تھے تو غبار اڑ رہا تھا، اور سمندر دونوں طرف ایسے کھڑا ہے انتظار میں.
تو فرعون نے دیکھا کہ تو راستہ بن چکا ہے، اور اگر بنو اسرائیل یہاں سے گزر سکتے ہیں تو ہم بھی گزر سکتے ہیں. اس نے بھی گھوڑا ڈال دیا اور پورا لشکر اس کے پیچھے. جب پورا لشکر بیچ سمندر میں آ گیا، فرعون آگے، آخری سپاہی اخیر میں، تو اللہ تعالی شانہ نے حکم کیا اس سمندر کو، تو سمندر ایک ساتھ ہو گیا. اس لیے جو سب سے بڑا ہتھیار ہمارا ہے وہ تقویٰ ہے. تقویٰ ہتھیار ہے، رجوع الی اللہ ہتھیار ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ہتھیار ہے. تو سب سے پہلی چیز، باقی سارے اسباب بعد میں، سب سے پہلی چیز تقویٰ. ایک متقی اور پرہیزگار شخص جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے کام میں برکت ہوتی ہے. ہم ہمارے بچوں کی بسم اللہ کسی ایسے شخص سے کیوں کرواتے ہیں جس کو ہم تقوی والا سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا اعتقاد ہوتا ہے کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کراؤں گا اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کرائیں گے، تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ جن سے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کراتے ہیں وہ خود کو تو بزرگ نہیں سمجھتے، مگر لوگوں کی عقیدتوں کی وجہ سے کر دیتے ہیں کہ ان کا حسن ظن کام آ جائے گا اور کام ہو جائے گا. لیکن ہم کیوں کرتے ہیں؟ تقوی والے. نماز جنازہ ہم تقوی والوں سے کیوں پڑھواتے ہیں؟ ہم بھی کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر، اور ہمیں بھی وہی پڑھنا ہے جو وہ پڑھیں گے. اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد، اللہ اکبر اللہم اغفر لحینا و میتنا، اور اللہ اکبر اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ وہ تقوی والا ہے. تقوی والا شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کرائے گا تو میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرانے کا وہ اثر نہیں ہوگا جو اس کا اثر ہوگا. اسی طرح میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا، وہ نماز جنازہ ایک جیسی ہوگی، لیکن وہ تقوی والا ہے تو مغفرت کے باب میں اس کا جو اثر ہوگا وہ میرا نہیں ہوگا. گھر لیتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی حضرت کو بلاؤ، حضرت آ کر کے دعا کرا دیں گے. بھائی کیوں حضرت کو بلاتے ہیں؟ اس لیے کہ میں بھی دعا تو کر سکتا ہوں اور کروں گا بھی، ابھی بھی کروں گا، بعد میں بھی کروں گا، لیکن حضرت آئیں گے تو حضرت کی دعا میں جو برکت ہوگی، جو تاثیر ہوگی، وہ میری دعا میں نہیں ہوگی، ہے نا. جو لوگ حضرتوں کو نہیں مانتے نا، بزرگوں کو نہیں مانتے، ان کے گھروں میں بھی جب مصیبتیں آتے ہیں تو وہ نہ مانتے ہیں، پھر بھی جاتے ہیں حضرتوں کے پاس دعا کرانے کے لیے کہ دعا فرما دیجیے. میسیجز بھیجتے ہیں کہ دعا کر دیجیے، دعا کر دیجیے، دعا کر دیجیے. کیوں بھائی آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ ان سے کیوں کراتے؟ آپ تو کر رہے ہیں، پھر ان سے کیوں کرا رہے ہیں؟ آپ تو کر رہے ہیں، ان سے کیوں کرا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان سے ہمیں اعتقاد ہے کہ ان کی دعا زیادہ. بھائی کیوں زیادہ؟ اس لیے کہ تقوی کی وجہ سے برکت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ فلسطین کے لیے یا فلسطین کے علاوہ کسی بیماری کے لیے، کسی مصیبت کے لیے، کسی تکلیف کے لیے، کسی حاجت کے موقع پر، اولاد پریشان ہو گئی، جس کسی چیز میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو قدم بھی اٹھانا چاہتے ہیں، دنیا دار الاسباب ہے، اسباب اختیار کرنے چاہیے. اسباب میں اللہ تاثیر پیدا فرماتے ہیں، مگر تقوی کے بغیر قدم اٹھائیں گے اور تقوی کے ساتھ قدم اٹھائیں گے تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. تقوی کے ساتھ اگر قدم اٹھائیں گے تو تیر فوراً نشانے پہ لگ جائے گا، انجام بہتر ہوگا. اگر اللہ نے مقدر میں لکھا ہی ہے تو وہی ہو کر رہے گا جو اللہ چاہے گا، مگر انجام اچھا نکلے گا آپ کے تقوی کی برکت سے. انجام اچھا نکلے گا آپ کے تقوی کی برکت سے، انجام بہت اچھا ہوگا. ایک شخص بیمار ہو گیا اور آپ نے تقوی اختیار کیا، اور تقوی اختیار کر کے اللہ کی طرف رجوع کیا اور مسنون دعائیں پڑھ کے اس کو رقیہ کیا. ایک صحیح کام کیا نا آپ نے. مقدر میں موت ہے تو مرے گا وہ، لیکن کیا ہوگا؟ اللہ بہت آسانی پیدا فرمائے گا. اللہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کے اس رقیہ وغیرہ کی برکت سے اس کی زندگی میں اضافہ نہیں ہوا تو حسن خاتمہ اور ولایت میں برکت ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا. یہ یقین پیدا کرو میرے بھائیوں، یقین پیدا کرو. میں بھی اس سے کوڑا ہوں، آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ایسا یقین مجھے بھی نصیب فرما دے. ہم سب کو، ہمارے سب متعلقین کو یقین پیدا فرما دے، نصیب کر دے. تقوی کی برکت سے چیزوں میں تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی شانہ پوری دنیا کے حالات کو درست فرما دے، امن کو عام فرما دے، سلامتی کو عام فرما دے. اور فلسطین میں بھی اس وقت جو جنگ بندی ہوئی ہے، اللہ اپنی قدرت کاملہ سے
دائمی جنگ بندی کے فیصلے فرما دے اور فلسطینیوں کو ان کا اپنا ملک نصیب فرمائے جس میں وہ آزادی کے ساتھ رہ سکیں، جس میں وہ مکمل انڈیپینڈنٹ ہو، مستغنی ہو، کسی کے محتاج نہ ہو. اور اللہ تعالی شانہ جن جن لوگوں کی وفات ہوئی ہے اس جنگ میں، اللہ سب کو شہادت کے مقام پر فائز فرمائے. جو معذور ہو گئے ہیں اللہ تعالی شانہ ان کے لیے صحتوں کے اسباب پیدا فرمائے، صبر عطا کر کے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ولایت اور رفع درجات کے اسباب پیدا کریں. اور جو صحیح سالم ہیں اللہ تعالی شانہ ان کی عمروں میں اور صحتوں میں اور دینداری میں خوب برکت عطا فرمائے اور فلسطین کی ترقی میں ان کو معین اور مددگار بنائے. اور پوری دنیا میں جتنے لوگ جن جائز اسباب کو اختیار کیے ہوئے ہیں اللہ تعالی شانہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور سب کے اسباب میں اللہ تعالی شانہ خوب برکت پیدا فرمائے. اللہ تعالی جو لوگ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد میں اس وقت لگے ہوئے ہیں، جنگ بندی کے لیے لگے ہوئے ہیں، مسلم غیر مسلم سب کے لیے اللہ اپنی رضا کے اسباب مہیا فرمائے. اس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ رضا کے اسباب مہیا کرے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ تقوی کی طرف توجہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرماوے، توبہ خوب کرنے کی توفیق عطا فرماوے، دعا، صدقہ اور صلاۃ اور صبر اور کثرت ذکر ان سب کی بھی ہمیں توفیق عطا فرماوے، ان پر ہمیں یقین نصیب فرمائے. اور ساتھ میں ہم لوگوں کو بھی شرعی حدود میں رہ کر کے اچھے صحیح مؤثر اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اور اس کے علاوہ باقی جتنے لوگ جہاں کہیں بھی جس پریشانی میں مبتلا ہے، اجتماعی یا انفرادی، جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہے، جو لوگ اختلافات میں مبتلا ہے، لڑائیوں میں جھگڑوں میں مبتلا ہے، رزق کی تنگیوں میں مبتلا ہے، اولاد کی طرف سے پریشانی میں مبتلا ہے، میاں بیوی کے آپس میں اختلافات ہیں، رشتہ داروں میں آپس میں دوری اور ناچاکیاں ہیں، جہاں جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ان پریشانیوں سے نجات عطا فرماوے اور ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرماوے اور سب کے دلوں میں یہ بات راسخ کر دے کہ پریشانیوں کا نجات صرف ایک ہے اور وہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق حقوق اللہ اور حقوق العباد کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم انقذ إخواننا المسلمين المظلومين في فلسطين. اللهم انقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم بارك لنا فيما عطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى.
اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. 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 اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مسيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمن.